جو میرے دل میں آیا جب میں ایک گیت سن رہا تھا. گیت کی ورڈنگ تھی جو کچھ ہے میرے پاس مسیح سب تیرا ہے اور جو کچھ ہے تیرے پاس مسیح سب میرا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے میں نے مجھے تھوڑا سا وہ خیال آیا کہ جو میرے پاس ہے وہ تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ مسیح صاحب تیرا ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے, خدا ہے, جتنی چیزیں دنیا میں ہیں یا ہمارے پاس ہیں وہ اسی کی ہیں, تو مجھے ٹھیک لگا. لیکن جب وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے تیرے پاس وہ سب میرا ہے, تو یہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا شروع کیا اور میں سوچتا رہا اور اس کے اوپر تو سارا دن تو میں سو گیا. رات کو اب ایک اور بات پھر مجھے یہاں سیکھنے میں مجھے ملی کہ جب خداوند کہتا ہے نا کہ وہ تنہائی میں اور خاموشی میں آپ سے کلام کرتا ہے, تو میں سو رہا تھا تو اچانک نا میں جیسے انسان پوری طرح سے اٹھتا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ایسے جیسے آپ غنودگی میں ہوتے ہیں اور جس کو آپ رویا بھی کہہ سکتے ہیں اس حالت میں آلموسٹ, تو مجھے ایسے جیسے کسی نے اٹھا دیا اور یہی بات میرے دماغ میں چل رہی تھی. تو یہ باتیں پھر میرے ذہن میں آنی شروع ہوئیں اور اسی وقت مجھے نہیں پتا میں اس وقت کیا لکھ رہا تھا, یہ بعد میں نے اس کو رینسکریوا کیا ہے, تو اس وقت میں لکھتا گیا. تو ابھی ایکچولی نا میرے آنکھوں کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کون سی اینک جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے, تو جو جب میں کوئی اینک لگاتا ہوں تو پھر مجھے وہ ٹیکسٹ نظر آتا ہے لیکن آپ نظر نہیں آتے. لیکن چلیں اب میں ابھی ٹیکسٹ پہ تھوڑا غور کروں گا اور اس کو تھوڑا ایسے کر کے. تو جب میں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے مجھے اٹھا دیا اور کہا کہ اس کو لکھو. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلے سنڈے بھی ایک گواہی دی تھی, تو ٹائم بھی میں نے نوٹ کیا باقاعدہ 3:59 ہوئے تھے جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا صبح کے. تو جو کچھ ہے میرے پاس وہ سب تیرا ہے اور جو کچھ ہے تیرے پاس مسیح سب میرا ہے. تو اس کے اوپر جب میں نے غور کیا تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ جیسے یہ ایک میراث ہے جو آپ کو ملتی ہے. ہم تو خیر مسیح کو کیا دے سکتے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ نہیں سوائے اپنے گناہوں کے, گندگی کے, ناپاکی کے, اور وہ اس نے آلریڈی جو لے بھی لیا سلیب کے اوپر. تو مسیح کے پاس جو ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہم زمین پر باپ ہوتے ہوئے ہمارے بچوں کا جو ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ان کی میراث ہے, وہ سب ان کو ملتا ہے. تو اسی طرح سے میرے ذہن میں آیا کہ جو مسیح کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو کچھ ہمارا ہے وہ مسیح میں محفوظ ہے. یہ صرف ایک خوبصورت خیال نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے. کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اگر ہم فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں. وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی ہر نعمت, ہر وعدہ, ہر برکت پر اولاد کا حق ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حق صرف اس کو ملتا ہے جو کلیم کرتا ہے. ہمیں کلیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہو, تو گاؤں میں ہم کھیلتے ہوتے تھے تو ایسے ہی کبھی کسی بہن بھائی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو جانا تو اس نے کہنا چل پھر نکل جائے. تو پھر آگے سے بچے کہتے تھے نہیں میں کو جاؤں, میرے باپ کا گھر ہے تیرا تھوڑی. بڑا ہم لوگ تو بہت کہتے ہوتے تھے آپ ادھر. تو اسی طرح سے کیونکہ وہ اپنے حق کو جانتا تھا, جو جب ہم بچے تھے تو ہم اپنے حق کو جانتے تھے کہ یہ ہمارے باپ کا گھر ہے, ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. اسی طرح سے جو حق ہے وہ ہمارے باپ سے ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمیں بھی آسمانی چیزوں پر اپنا حق جتانے کی ضرورت ہے جیسے ہم دنیاوی چیزوں پر جتاتے ہیں, اور خداوند سے اس کے وعدوں کو کلیم کرنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. یہ
وعدہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ لینے کے لیے ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے کہ صرف ہمیں ایمان سے مانگنا ہے۔ مسیح نے کہا تم میرے بھائی ہو، میری بہنیں ہو، اور جب ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں تو پھر اس کی برکتیں بھی ہماری ہیں، کیونکہ جس باپ کا بیٹا یسوع ہے وہی ہمارا بھی آسمانی باپ ہے، اور اس کے وعدے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں شفا کیوں نہیں ملتی، برکت کیوں نہیں ملتی، روحانی طاقت کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم مانگتے نہیں، ہم کلیم نہیں کرتے اس طرح سے جس طرح سے ہمیں کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو اس طرح سے تیار ہی نہیں کرتے۔ یسوع نے فرمایا جاؤ سانپوں کو کچلو، بیماروں کو شفا دو، لنگڑوں کو چلاؤ، مردوں کو زندہ کرو۔ یہ اختیار صرف یسوع کے لیے نہیں تھا بلکہ اس کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے کہ اس کو استعمال کریں۔ اتھارٹی جو اس نے ہمیں دی ہے اس کو ہمیں کلیم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس لیول تک پہنچنے کی ضرورت ہے ایمان میں کہ ہم اس کو کلیم کر سکیں۔ یسوع مسیح نے اس اختیار کو استعمال کیا جو اسے باپ کی طرف سے اسے ملا تھا، اور وہ ہمارا بھی باپ ہے، اس نے ہمیں بھی دیا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو زندہ کریں، خداوند کے وعدوں کو کلیم کریں، دعا میں دلیری سے مانگیں اور اپنے روحانی حق کو پہچانیں۔ آپ غلام نہیں، خدا کے فرزند ہیں، اور فرزند کبھی بھیک نہیں مانگتے، وہ اپنے باپ کی میراث کو کلیم کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بندہ جا کے کہے خدا دے واسطے آ یار مینوں دے دے، میرے باپ دی چیز ہے۔ آپ ایسے کبھی بھی نہیں کہتے۔ کبھی اگر دنیا میں اگر آپ کی کوئی چیز لے لیں، وہ کہے گا میرے پیو دی چیز ہے، تم کی لا گے، یہ مجھے دو۔ تو اس طرح سے ہمیں جو ہے جو مسیح کے پاس ہے، چونکہ وہ اس کا باپ ہے جو اس مسیح کو خدا نے دیا، تو مسیح ہمارا بھائی ہے، تو بھائی ہونے کے ناطے ہم بہن بھائی ہیں، تو پھر اسی طرح سے ہمارا بھی ان چیزوں پر ویسے ہی حق ہے جیسا کہ مسیح کا ہے۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں، یہ رومنز میں لکھا ہوا ہے، رومیوں میں 8 باب اور 15 اس کی آیت ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی کہ پھر ڈرو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا اے باپ کا کیا پکارتے ہیں۔ اور جب وہ اس نے ہمیں لے پالک کہہ دیا، جب آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس بچے کا اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا آپ کے بایولوجیکل بچے کا آپ کی چیزوں کے اوپر حق ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم خوف کے غلام نہیں بلکہ خدا کے فرزند ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنی اولاد بنایا ہے، اس لیے ہم دلیری کے ساتھ اسے ابا باپ کہہ سکتے ہیں۔ اور کرنا ہمیں کیا ہے کہ ہمیں صرف کلیم کرنا ہے اپنے حق کو۔ پھر زبور جو 16 ہے اس کی 5 اور 6 آیت میں داؤد نبی کے بہت پہلے، کئی ہزاروں سال پہلے اس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو ہی میری قسمت کو قائم رکھتا ہے، میرے لیے پیمائش کی رسیاں خوشگوار جگہوں میں گری ہیں، بے شک میری میراث خوب ہے۔ اور یہ جو ہم گاتے ہیں نا کہ پنجابی میں اکثر ہم گاتے ہیں کہ تھاں ہے منیا گیا میرے واسطے جڑا، یہ ایکچولی قبر کی بات نہیں ہے جو اکثر ہم جنازوں پہ، جیسے ہم نے پچھلے سنڈے بھی اس کو دیکھا تھا، گاتے ہیں۔ یہ بلکہ وہ بات ہے جو گاؤں میں لوگ رہتے تھے پرانے وقتوں میں، ہم نے بھی تھوڑا سا دیکھا ہوا ہے، پاپا لوگوں کو شاید زیادہ پتا ہو، لوگ رسیوں سے جو زمین کو ناپتے تھے، جب ان کو میراث اولاد کو دی جاتی تھی تو وہ رسیوں سے ناپ کے تو ان کو حصہ ٹھہراتے تھے کہ یہ اتنا حصہ ہے۔ یہ ان رسیوں کی بات ہے اور اس پیمائش کی بات ہے اور اسی حصے کی بات داؤد نبی کر رہا ہے کہ جو آسمان کے اوپر اس کو حصہ، جو میراث خدا نے اس کے لیے رکھی ہے۔ بے شک میری میراث خوب ہے۔ میری قسمت خدا کے ہاتھ میں ہے، میری میراث خوبصورت ہے اور خدا نے میرے لیے اچھی جگہ مقرر کی ہے۔ اسی طرح ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی خدا کے وعدے، شفا، سلامتی، فضل اور ابدی زندگی ایک عظیم میراث ہیں۔ اس لیے ہمیں خوف میں نہیں بلکہ ایمان میں چلتے ہوئے اپنے آسمانی حق کو جو ہے وہ کلیم کرنا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ ایک چھوٹا سا میرے دماغ میں خیال ہے جو